بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، جرائم کے تعلق سے اسلام نے جو سزائیں رکھی ہے وہ عدل کے پر مشتمل ہے۔ اسلامی سزاؤں کو لے کر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں، چور کا ہاتھ کاٹنا، گردن اڑا دینا، حالانکہ اس سے کہیں زیادہ سنگین اور خطرناک قسموں کی سزائیں آپ کو جیل کے اندر مجرموں کو دیتے ہوئے ملے گی۔ خاص طور سے گوانتانامو بے اور ابو غریب، اس طرح کی جیلوں میں کیا نہیں کیا گیا، سب لوگوں کے سامنے بالکل عیاں ہے، نمایاں ہو چکا ہے۔ اب ایسے لوگ اسلامی سزاؤں کے بارے میں اعتراض کریں تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میں تمہیداً ایک واقعہ، اس کے پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ کو بیان کیا ہو، ایک حقیقی واقعہ آپ کو بیان کر دوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک پترکار جرنلسٹ غیر مسلم تھا، اسے اسلامی سزاؤں کے پر بڑا اعتراض تھا۔ یہ کیا بات ہوئی، اگر کسی نے چوری کیا ہاتھ کاٹ دو، کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا گردن اڑا دو سارے لوگوں کے سامنے، زنا بدکاری کرے اور شادی شدہ ہو تو سارے لوگوں کے سامنے پتھروں سے مار کر رجم کر دو۔ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سب وحشیانہ جنگلی سزائیں ہیں۔ اب دیکھیے، ہوا یوں کہ ایک مرتبہ اس کی ماں ایمرجنسی کے اندر تھی، میڈیکل کے اندر، اور خون کی سخت ضرورت تھی۔ اس نے بینک سے پیسہ نکالا اور اپنی ماں کے لیے خون خریدنے گیا۔ جیسے ہی وہ بلڈ بینک پہنچا تو پتہ چلا کہ کسی نے ہاتھ کی صفائی دکھا دی ہے۔ انتہائی شدید غصے میں تھا۔ اب وہاں ایک شخص اس سے سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ، اگر چور تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے یا چور تم کو مل جائے کیا کرو گے؟ تو کہا گردن اڑا دوں گا۔ تب اس شخص نے کہا کہ اسلام چور کا ہاتھ کاٹنے کی بات کرتا ہے تو آپ کو اعتراض تھا، اور جب آپ کے پر بیتی ہے تو ہاتھ نہیں گردن اڑانے کی بات کر رہے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ دراصل ہم مجرم کے مقام کے پر کھڑے ہو کر سوچتے ہیں، مظلوم کے مقام کے پر نہیں، کہ اگر کسی کا پیسہ چوری کر لیا گیا، کسی کے خاندان کا مرڈر کر دیا گیا کسی فرد کا، اس کے دل کے پر کیا بیت رہی ہوگی، یا اگر کسی لڑکی کے ساتھ زنا بالجبر کر دیا گیا اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی، اس کے گھر والوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا، اور آج مجبور ہوئے لوگ اس فطری قوانین کے بارے میں۔ اغیار نے بھی مطالبہ کیا کہ جو اسلامی قوانین ہے جو سعودی عرب کے اندر نافذ ہے وہی یہاں پر بھی نافذ کرنا چاہیے ہندوستان کے اندر، تاکہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان لوگوں کو صحیح طریقے سے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ تو یہ قانون کی نزاکتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید نے قصاص کے بارے میں 3 اسٹیپ رکھے ہیں، یعنی اگر کوئی کسی کا مرڈر کر دے، پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ انسان بہت جذباتی ہوتا ہے، نفسیات اور قوانین جو بنائے گئے ہیں وہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت جذباتی ہے، نہیں خون کے بدلے میں خون، ٹھیک ہے، خون کے بدلے میں خون۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ چلو ایک آدمی کسی طریقے سے مار دیا گیا تو اس کے بدلے میں فدیہ لے لیا جائے، 100 اونٹوں کی جو رقم ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے قاتل توبہ کر لے، سدھر جائے، اس کی زندگی کے اندر کچھ اصلاح ہو جائے اور ہمیں مالی فائدہ بھی ہو جائے، اگر کمانے والا تھا یا ہمارا کوئی ایسا فرد تھا اس کی وجہ سے ہمیں ایک بڑی رقم مل جائے گی، زندگی کا سہارا بن جائے گا۔ تو اسلام نے وہاں پر 100 اونٹوں کے مساوی قیمت رکھی ہے۔ تیسرا اسٹیپ، انسان جذباتی نہیں ہے، نہ اسے پیسے کی لالچ ہے، اللہ نے بہت نوازا ہے اور وہ بہت نرم دل ہے،
تو وہ کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، معاف کر دیا جاتا ہے تاکہ قاتل آئندہ اپنی زندگی میں اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ لیکن یہاں اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اگر کسی قاتل کو چھوڑنے کی وجہ سے مزید اس کے جرائم بڑھ سکتے ہیں تو وہاں اسے چھوڑا نہیں جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ جہاں امید ہے، عرب میں کئی اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ ایک شخص نے عین اس موقع کے پر جس شخص نے اس کے بچے کو مار دیا تھا، یہ کہہ کر اسے آزاد کر دیا، چھوڑ دیا اس شرط کے پر کہ تم حافظ قرآن بنو گے، پورا قرآن حفظ کرو گے، اس بنیاد کے پر میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس کی زندگی سدھر گئی۔ تو اس طرح حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ابھی قریب میں سعودی عرب کا بہت اہم واقعہ پیش آیا۔ شاہ سلمان حفظہ اللہ، ان کا سگا بھتیجا، اس نے اپنے دوست کا مرڈر کر دیا۔ وقت کا بادشاہ ہے، بھتیجا ہے، لیکن مقتول کے ورثہ نے صاف مطالبہ کیا، ہم خون کے بدلے میں خون چاہتے ہیں۔ وقت کا بادشاہ بھی کچھ نہیں کر سکا اسلام کے قانون کے سامنے اپنے بھتیجے کے لیے۔ اگر یہی چیز کسی اور ملکوں میں ہوتی تو آپ بتائیے کیا نہیں ہوتا؟ سب کچھ تھا، منہ مانگی رقم دی جا سکتی تھی، سب کچھ دیا جا سکتا تھا۔ شاہ سلمان حفظہ اللہ نے خود اس کے قتل کے پروانے کے پر جب انہوں نے مطالبہ کیا، دستخط کی اور اس کی گردن اڑا دی گئی سارے لوگوں کے سامنے۔ یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے۔ اسلام اپنے قوانین اور اپنے اصول اور عدل کی بنیاد کے پر جانا جاتا ہے، شخصیات کی بنیاد کے پر نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ یہ چوری کرے اس کا ہاتھ میں کاٹوں گا۔ شخصیت اسلام کے قوانین کے سامنے قربان کر دی جائے گی، اسلام کے قوانین کو نہیں، اس لیے کہ اسلام اپنے قوانین اپنے عدل کی بنیاد پر جانا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں قتل کا واقعہ پیش آیا۔ سب سے پہلا قتل، جیسا کہ میں نے پیچھے بیان کیا پچھلے درس میں، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بخاری کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بنیاد ڈالنے والا تھا اس قتل کی۔ دنیا میں قیامت تک جتنا قتل ہوگا، جتنا مرڈر ہوگا، تو قاتلین کو اس کی سزا ملے گی، اس کا گناہ ملے گا، لیکن اتنا ہی گناہ قابیل کے سر کے پر ڈالا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی وجہ یہ ہے فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ، قتل کی سنت کو جاری کیا۔ تو جو اجرا کرے گا، یہاں پر بھی مثال کے طور پر کوئی جرم نہیں ہوتا تھا، کوئی ایسا جرم مثال کے طور پر بیڑی، سگریٹ، تمباکو وغیرہ یہاں نہیں تھا۔ اب کوئی سب سے پہلے آ کر اس کی شروعات کرتا ہے، اس کے بعد وہ لوگوں میں عام ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، دیگر سارے لوگوں کو اس کی سزا ملے گی اس گناہ کے مطابق، لیکن جس نے ابتدا کی ہے سارے لوگوں کا وبال اس کے پر ڈالا جائے گا۔ اور یہی معاملہ نیکی کا بھی ہے کہ اگر کوئی نیکی نہیں تھی، کوئی سنت نہیں تھی، اس کو زندہ کیا گیا تو جتنے لوگ قیامت تک اس کے پر عمل کرتے رہیں گے ان کو ثواب ملے گا، اس سنت کا اجرا کرنے والے، زندہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ یہ گناہ اور نیکی کے بارے میں اسلام کے قوانین ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے دہشت گردی کے بارے میں، آتنک کے بارے میں قانون نافذ کیا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ، جو بھی اللہ اس کے رسول سے جنگ کرے اور ملک میں فساد برپا کرنا چاہے، قرآن مجید کہتا ان یقتلوا، انہیں قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں پھانسی کے پر لٹکا دیا جائے، یا تو ان کے ہاتھ اور پیر مختلف سمتوں سے کاٹ دیے جائے، یعنی داہنا ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پیر، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو داہنا پیر کاٹ دیا جائے، ایسے چھوڑا نہ جائے۔ سب سے پہلے دہشت گردی کے بارے میں اگر کوئی قانون آپ کو ملے گا تو قرآن مجید کے اندر، اور افسوس ہوتا ہے کہ لوگ قرآن مجید کو بدنام کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے جس کے بارے میں سب سے پہلا قانون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ زندگی جو کہ مدینہ کی تھی، کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ آپ اگر صحیح سے اٹھا کر دیکھیں گے دشمنوں کی اور مسلمانوں کی مقتولین کی تعداد 10,000 بھی نہیں ہے۔ اتنے کم لوگوں کو ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کے اندر امن کو اور شانتی کو قائم کر دیا، اور آج کروڑوں انسانوں کو مارنے کے بعد بھی امن قائم نہیں ہے، بلکہ مزید شر اور فساد بے اطمینانی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، انتہائی کم لوگوں کا خاتمہ کر کے زخموں کو صاف کرنے کے بعد انسانیت کو دوبارہ سے صحت یاب کر دیا۔ یہاں ایک ضمن ایک واقعہ بیان کروں۔ قرآن مجید نے
چور کے بارے میں کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. کہاں سے کاٹا جائے؟ یہ بھی بہت اہم ہے. قرآن نے کہا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے. عربی زبان میں ہاتھ انگلی کی پور سے لے کر کاندھے تک کے حصے کو کہا جاتا ہے. کہاں سے کاٹیں گے آپ؟ حدیث کا انکار کرنے والا کیسے ثابت کرے گا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ داہنا کاٹا جائے، بایاں کاٹا جائے، کون سا کاٹا جائے؟ قرآن نے تو صرف یہ کہا کہ ہاتھ کاٹو. اور کتنی مالیت کے پر کتنا چوری کرے گا تو کاٹا جائے؟ کیا اگر وہ 10 روپے 20 روپے چوری کرے تب بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ ایک انڈا چوری کرے تب بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ کب کاٹیں گے؟ یہ آپ کو حدیث بتائے گی. حدیث کے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قوانین رکھے کہ رس کلائی کے پاس سے کاٹا جائے گا. کتنی مالیت کی چیز ہونا چاہیے؟ 3 درہم یا ربع دینار، 1/4 دینار، یہ دونوں کی قیمت مساوی ہوتی ہے. 3 درہم یا تو 1/4 دینار، اتنے مالیت کا اگر اس نے چوری کیا ہے تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا مسئلہ تھا. وہ مسجد نبی کے اندر اپنی چادر کو لے کر تکیہ بنا کر سوئے ہوئے تھے. اچانک ایک شخص آیا اور ان کی چادر چوری کر کے بھاگنے لگا. وہ بیدار ہو گئے، پکڑ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ پیش ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. انہیں رحم آ گیا، کہا کہ اللہ کا رسول چھوڑ دیجئے، چادر تو مل ہی گئی ہے. آپ نے کہا کہ نہیں، اگر ہمارے پاس آنے سے پہلے تم نے اسے معاف کر دیا ہوتا تو بات ختم ہو جاتی، لیکن جب ہماری عدالت میں معاملہ آ گیا ہے تو اب یہاں بخشا نہیں جائے گا. تو کیس اور مقدمہ بننے سے پہلے معافی مل گئی تو معاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن عدالت میں اگر مقدمہ آ چکا ہے تو پھر وہاں سزا دی جائے گی. اب اس سے کم مالیت کی چیز ہے، 1/4 دینار یا 3 درہم سے کم کی، تو پھر حاکم وقت تو جو چاہے سزا دے سکتا ہے، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یہ اصول اور ضابطہ ہے. اس میں بھی الگ الگ قوانین ہیں. اگر قحط سالی کا زمانہ ہے، کوئی شخص شدید بھوکا ہے، وہ کسی باغ میں جاتا ہے، کھیت میں جاتا ہے، وہاں اسے مالک نہیں ملتا، اپنی ضرورت کے تحت کھا لیتا ہے، تو اس کی بنیاد کے پر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کو لایا گیا. قحط سالی کے زمانے میں اس نے ایک باغ میں جانے کے بعد کچھ چیزیں کھا لی تھی، ضرورت کے تحت شدید بھوکا تھا، مالک بھی نہیں تھا، بعد میں پکڑا گیا تو حضرت عمر فاروق نے اس کو سزا نہیں دی. تو اسلام نے اتنے سارے قوانین اور اتنے سارے اصول اور ضابطے اور بہت ساری حد بندیاں رکھی ہے تاکہ ناحق کسی کے پر ظلم نہ ہو، کسی کے پر زیادتی نہ ہو. یہ ساری چیزیں رکھی گئی. اور ایک بات یاد بھی رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے. مدینہ آنے کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے، زنا کی سزا یا قتل کی سزا نافذ نہیں کی. پہلے آپ نے ماحول سازی کی. ضرورت مندوں کو جو ضرورت ہو سکتی تھی اس کے لیے بیت المال کا قیام کیا. جس کو جیسی ضرورت ہو سکتی تھی صدقات و خیرات کے ذریعے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی، ابھارا. یعنی اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ضرورت ہے، آپ مقروض ہے، تو آپ کے لیے بیت المال ہے، ایسے افراد ہے جو آپ کی ضرورت پوری کرے. اگر آپ غریب مسکین ہیں تو بیت المال کے ذریعے آپ کی مدد کی جائے گی. جب ساری سہولیات کر دی گئی اس کے بعد اگر کوئی چوری کرتا ہے تو مجرم ہے، اس لیے کہ جب اسے ہر قسم کی فیسلٹی دی جا رہی ہے اس کے بعد اگر وہ چوری کر رہا ہے تو حقیقت میں مجرم ہے. ہم اس سزا کو یہاں نافذ نہیں کر سکتے اور نہ ہر کسی کو اس طرح نافذ کرنے کی اجازت ہے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں قانون ہر کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. جو ذمہ داران ہے، جو پولیس ہے، عدلیہ ہے، وہ لیں گے، ہر کسی کو نہیں. اور اس کے لیے ثبوت ہے، شواہد ہے، ساری چیزیں مقدمات کے بعد ہیں. ایسا نہیں کہ فوری طور کے پر سارے معاملات پکڑے اور جگہ کے پر ہاتھ کاٹ دیں. اسلام نے اس طرح حد بندیاں رکھی ہے. شاہ فیصل رحمہ اللہ اقوام متحدہ میں جب جرائم کے بارے میں ڈیبیٹس ہوئی، بحث ہوئی، تو لوگوں نے کہا کہ آخر دنیا سے جرائم کا خاتمہ کرنے، قتل و چوری، ڈکیتی، زنا، ان ساری چیزوں کے بارے میں کیا کیا جائے. یہ کھڑے ہوئے اور قرآن مجید کو پیش کیا. کہا کہ اللہ کی کتاب نافذ کر دی جائے، اس کے قانون کو نافذ کر دیا جائے، نہ چوری ہوگی نہ قتل ہوگا، انتہائی کم شرح ہو جائے گی. ایک کرسچن تھا، وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن میں ہے کہ اگر کوئی کسی کا مرڈر کرے اس کا قتل کر دو، کوئی چوری کرے ہاتھ کاٹ دو، اپاہج بنا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی تو قتل ہوا، دوسرے کو بھی قتل کر دو. تب شاہ فیصل رحمہ اللہ نے پورا ریکارڈ پیش کیا، امریکہ کا اور سعودی عرب کا پورے سال کا ریکارڈ پیش کیا. کہ وہ کہنے لگے کہ ہم نے چند لوگوں کا ہاتھ کاٹا، کچھ لوگوں کی گردنیں اڑائی،
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری مملکت، ہماری اسٹیٹ کے اندر لوگوں کی جان محفوظ ہے، لوگوں کا مال محفوظ ہے، اور تمہارے یہاں تم نے اس قانون کو نافذ نہیں کیا تو کیا ہوا؟ دیکھو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں، لوگوں کے مال محفوظ نہیں ہیں۔ تو یہ چند لوگوں کا صفایا کر کے ہم نے بقیہ سارے لوگوں کو سکون عطا کیا۔ یہی دراصل اس قانون کی برکت ہے، اور یہی اسلام نے عدل کے طور پر پیش کیا۔ اس سے بہتر دنیا کے اندر کوئی قانون نہیں لایا جا سکتا۔ ایک اہم بات یاد رکھیے، اسلام کے قوانین کے اندر کوئی تبدیلی قیامت تک نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جرائم کے بارے میں انسان کی سوچ تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی چوری کرتا تھا، قتل کرتا تھا تو اس کو برا مانا جاتا تھا، اور آج نہیں مانا جاتا ہے۔ آج بھی قتل کرنے والے، چوری کرنے والے کو، زنا کرنے والے کو برا مانا جاتا ہے۔ جب نفسیات تبدیل نہیں ہوگی تو قانون کیوں تبدیل ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔